السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ در حقیقت جو مسلمان ہیں وہ ایک جان کی طرح ہیں۔ تمام مسلم ایک جسم کی طرح سے ہیں کہ اگر جسم کے ایک حصے میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آج مسجد اقصی ہمیں بلا رہی ہے، ہمیں پکار رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ دیکھو ایک وہ وقت تھا کہ مجھے فتح کیا گیا اور آج میرا حال یہ ہے کہ میں لہو لہو ہوں۔ اور یہ فلسطین کیا ہے؟ فلسطین سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مرکز ہے، ان کا مسکن ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پہ نازل ہوا، اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی سرزمین پر اپنی رہائش رکھی، یہیں اپنا محراب تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی فلسطین کے اندر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی۔ اور دیکھیے نا کہ وادی نمل جو اسکلان کے شہر میں واقع ہے، کیا کہا گیا تھا اس کے لیے سورہ نمل کے اندر کہ ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ وہیں تو وہ واقعہ ہوا فلسطین کے اندر۔ حضرت زکریہ کا محراب اسی شہر میں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یہ اس مقدس شہر کے اندر داخل ہو جائے، اور انہوں نے شہر کو مقدس کس لیے کہا؟ اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن ہے، یہ شرک کے پاک ہونے کی وجہ سے اسے کہا تھا۔ اور اس شہر میں تو معجزات وقوع پذیر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ بھی یہیں پہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمانوں پر اٹھایا۔ ولادت کے بعد جب حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کمزوری ہوئی تو اسی حالت میں ان کے کھجور کے تنے کو ہلا دینا، یہ بھی تو ایک معجزہ الہیہ ہے، اور وہ بھی وہیں پہ وقوع پذیر ہوا۔ قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اسی شہر میں بیت المقدس کے مقام پر سفید منار کے پاس اتریں گے، اور آسمان دنیا سے اسی مینار کے اوپر اتریں گے۔ اسی شہر کے ہی مقام باب اللد پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مسیح دجال کو قتل کریں گے، اور فلسطین ہی ارض محشر ہے، محشر کا میدان بھی اسی شام میں لگے گا، اسی شہر فلسطین میں لگے گا۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر کے اندر وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو فلسطین سے بیت اللہ یعنی کہ کیا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرا کر گئے تھے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو کیا ہوا؟ مسجد اقصی سے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرایا۔ جس مسجد میں وہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلہ تین ہے، اور آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے جب مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو یہیں پہ بیت المقدس یعنی کہ فلسطین میں لائے گئے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں پہ نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح سے فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام
یعنی کہ کعبہ شریف۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور وہ کہاں پہ ہے؟ وہ فلسطین میں ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 برس کا۔ اور تو جہاں بھی اور یعنی کہ جہاں پہ بھی نماز کا وقت پالے وہیں پہ نماز ادا کر، پس وہ مسجد ہی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلوں سے نپٹنے کے لیے جب بہت زیادہ افرادی قوت کی عسکری قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی آپ نے فلسطین کی طرف آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تیار قدر لشکر بھیجنا، یہ بھی تو ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اور اسلام کے سنہری دور فاروقی کے اندر دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر، آپ کو پتہ ہے جب یہ فلسطین سب سے پہلے یہ عیسائیوں کے پاس تھا، اور جب یہ عیسائیوں کے پاس تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود چل کے گئے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ ان کو فتح ملی، اور شاندار قسم کی فتح، یعنی کہ دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پہ جا کے نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ بیت المقدس کا نام میں اقدس جو ہے یہ قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ مسجد اقصی۔ قدس اس شہر کی تقدیس کی وجہ سے ہے، اس شہر کے مقدس ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مسجد اقصی کو بچانے کے لیے، رومیوں کے تسلط سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ شہر شہیدوں کا شہر ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جب یہودیت اپنے جبر کو عروج پر لے جا رہی ہے اور کیسے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر قہر بن کر ٹوٹ رہی ہے، آج بھی مسجد اقصی کسی صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے، کسی خالد بن ولید کو پکار رہی ہے، کسی عمر فاروق کو پکار رہی ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین جب یہ نازل ہوئی تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین اور انجیر سے بلاد فلسطین اور زیتون سے مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، ان آیات سے ان سے استدلال لی گیا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ کون سی؟ کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ تو جب ہم وارث ہیں تو ہم کیسے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیسے اپنے گھروں کے اندر آرام سے ٹک سکتے ہیں؟ ہم تو مسلمان تو ایک جان ہیں، ایک جسم ہے، ہمیں اپنے مسلمان ان بھائیوں کے ساتھ، ان بہنوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور بائیکاٹ کر کے ہی ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، اسرائیل کی معیشت کو تباہ کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں۔ آئیے مل کے ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو بھی گستاخ رسول ہوں گے یا جو بھی اسلام دشمن ہوں گے، ہم ان کی کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان کی اپنے ارض وطن کی پروڈکٹس جو ہیں وہ ہر طرح کی انشاءاللہ ہم انہی کو استعمال کریں گے۔ پاکستان زندہ باد اور
مسلمان پائندہ باد۔